ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا تفصیلی ذکر تھا. گزشتہ 2 رکوع کے اندر بھی اسی کی تفصیل آئی تھی، اور گزشتہ رکوع کے آخر میں یہ الفاظ آپ نے سنے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ در حقیقت اللہ جل شانہ سے بیعت کی. یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ جل شانہ کا ہاتھ، دست قدرت، اللہ کی مدد ان کے اوپر تھا. اور وہاں بھی یہ واقعہ میں نے آپ سے مختصراً عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر، جو آج کل شمیسیہ کے نام سے مشہور ہے، مکہ سے جب جدہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک جیل بنی ہوئی ہے، انہوں نے جیل بنائی ہے عربوں نے، شمیسیہ مقام. یہ وہی جگہ ہے جو سابقہ حدیبیہ تھی. حدیبیہ کے نام سے مشہور نہیں، شمیسیہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور مکے کے لوگوں سے مختلف لوگوں کو بھیجا، مذاکرات ہوئے. انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت فرمائی. کئی درخت وہاں پر لگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ببول، جسے آپ کیکر کہتے ہیں ہماری زبان میں پنجاب، کیکر کا درخت تھا، اس نوعیت کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان نہتے ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، بلکہ قربانی کے جانور بھی ہمراہ ہیں، ہدی وہ بھی لے کر آئے. تھوڑا بہت اسلحہ ہے لیکن باقاعدہ لڑنے کی نیت سے نہیں ہے. 1400 تعداد ہے، کوئی بہت بڑی تعداد بھی نہیں، اور مکے کے بالکل سر پہ کھڑے. اور یہ مکے کے لوگ پکے دشمن ہیں. قریش 3 دفعہ بدر میں، احد میں، خندق میں جا چکے ہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں کہ لڑائی کی نیت تو نہیں تھی کہ اب ہم لڑے بغیر نہیں جائیں گے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کا اقرار کرنا، گویا جان ایک طرح سے ڈال دینا تھا کہ بس اب تو بچنے کا بظاہر کوئی چانس نہیں. تو وہ جذبہ ان صحابہ کا اللہ کو اتنا پسند آیا. اتنی بڑی بشارت ہے کہ جتنی بڑی بشارت شاید ہی کسی کے لیے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آج جو الفاظ ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ
سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا ادا اللہ کو ان کی پسند آئی۔ اور حدیث میں آتا ہے ان بیعت والوں کے لیے، اور اتنی بڑی بشارت ہے کہ اس بیعت کا نام بھی اب سیرت کی کتابوں میں بیعت رضوان ہے، رضامندی والی بیعت، وہ بیعت جس بیعت کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی۔ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رضامندی ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سب کچھ، کائنات کی ہر چیز اس کو مل گئی، اور اللہ کی رضامندی اور جنت کا دخول بالکل لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، انشاءاللہ جنت پر، اللہ کے راضی ہونے سے ہی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن رہتی دنیا تک یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ 1400 کے قریب صحابہ تھے، ان صحابہ کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیل آتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت، بلکہ اس وقت کا لفظ بھی نہیں ہے، روئے زمین پر ان بیعت کرنے والوں سے افضل کوئی نہیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے، باقی تو رضامندی مشروط ہے نا، اللہ جانتا ہے جن کا اعلان قرآن نے کر دیا ان کی رضامندی میں شک کی کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ بیعت میں شریک ہوئے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی۔ بہت سی حدیث میں آتے ہیں ان کے فضائل۔ اب سوچنے کی بات ہے، معذرت سے میں تھوڑا سا یہاں رک کے ایک بات عرض کر دوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ خود جانتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے الفاظ، اور صرف چند صحابہ کے علاوہ کسی کو وہ صحابی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دعائی مانگ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ان تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کا وعدہ ہے اللہ ان سے راضی ہوئی۔ ایک تو جگہ جگہ ہے نا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو ہے، لیکن یہاں تو باقاعدہ الفاظ ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان سے تو اللہ راضی ہو ہی گیا، تو ان کی رضامندی میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور یہ درخت جس جگہ تھا، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی ہے، بلکہ صحیحین کی ایک روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں آیا حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ، کہتے ہیں میں آیا، میں نے کچھ لوگوں کو نا اس مقام پہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا جی یہاں کوئی مسجد ہے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں وہ درخت ہے، وہ درخت ہے جس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ خیر وہ جو تابعی تھے وہ گئے حضرت سعید ابن مسیب، مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس گئے، ان کو اطلاع دی کہ جی اس طرح میں نے دیکھا ہے لوگوں کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور وہ میرے والد اس بیعت میں خود شریک تھے، وہ شریک تھے، میں نے ان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سن 6 ہجری میں یہ بیعت ہوئی، اور آپ نے سیرت میں پڑھا ہے آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے 7 ہجری میں جب عمرہ قضا ادا کیا، پھر 8 ہجری میں آئے مکہ فتح ہوا، پھر 10 ہجری میں آئے مکہ حجۃ الوداع ادا کیا۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں جو خود اس میں شریک تھے، یعنی ان کو تو محل وقوع کا 100% پتہ تھا، کہنے لگے آئندہ سال ہم جب آئے ہم نے بڑا اس درخت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس درخت کا تعین نہیں کر سکے، درختوں میں ہم تعین نہیں کر سکے۔ تو سعید ابن مسیب یہ کہنے لگے کہ میرے والد جو شریک تھے وہ تو اس درخت کو پہچان نہیں سکے، اور یہ آج کے لوگ جو شریک بھی نہیں تھے انہیں کیسے پتا ہے کہ یہی درخت تھا، اور وہ اس کے آگے آ کے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ نے اس حوالے سے بہت زیادہ ایک بصیرت دی تھی، انہوں نے بھی سنا کہ کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں کسی خاص درخت کے پاس جا کر اور بڑی عقیدت اس کے ساتھ کرتے ہیں یہی درخت سوچ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر وہ جتنے درخت تھے سب کو کٹوا دیا، انہوں نے کہا یہ آج ابتدا یہیں سے ہوتی ہے
ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے عقیدت بڑھتے، کل کو لوگ اس کو نعوذ باللہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو نہ کہیں، خاص طور پر اپنے پنجاب میں آپ سوچیں ذرا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں اولیاء کرام کے مزارات پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ ان کی اولیاء کرام، ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے۔ لاہور آپ کا اولیاء کا مسکن ہے، بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ان کے مزارات پہ جا کر اب وہ جناب وہ چڑھانا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دھاگے لٹکانا اور یہ کرنا، نعوذ باللہ، یہ شیطان اسی طرح آغاز کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی اتنی مقدس جگہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، درخت کا لفظ کہہ رہا ہے، اس درخت کے نیچے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عقیدت یا آئندہ آپ اپنی سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے صحابہ سے، لہذا آگے چل کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کو ختم ہی کر دیا۔ وہ جتنے تھے، تعین تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کو مکمل کر دیا۔ تو یہ بہرحال اس آیت میں ذکر ہے اس درخت کا۔ وہ علاقہ موجود ہوگا، آپ کہتے ہیں اس جگہ پر شاید ایک مسجد بنا دی ہے لوگوں نے، اب باقاعدہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے اور مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی جا کے ہم نماز پڑھ سکتے، اللہ والا۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا نا، اللہ نے اس کو جان لیا۔ کیا دلوں میں تھا؟ ابھی میں نے عرض کیا، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے وہ موت کے پروانے پہ بیعت تھی، یقین تھا کہ اب ہم اگر گئے لڑنے تو ہم کہاں مقابلہ، نہ اسلحہ، تھوڑی سی تعداد، اور وہ مکے والے ان کا گھر، وہاں کہاں بچیں گے، موت پر بیعت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب ایسے بنایا ہے کہ واپسی ہوگی اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینہ، اطمینان نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ پیچھے آپ سن چکے ہیں، جب وہ صلح ہوئی، صلح نامہ کے اندر ایسی ایسی شرائط رکھی گئیں، وہ امیدیں لے کر آئے تھے کہ جی واپس چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سارا آپ نے واقعہ سنے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر کیا بیت رہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان بھی اتارا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ایک قریبی فتح بھی انہیں عطا کی۔ اس قریبی فتح سے اور مغانم کثیرتن سے اگلی ایک دو آیات میں، اس سے مراد بیشتر مفسرین کے نزدیک اس قریبی فتح سے مراد ہے غزوہ خیبر، فتح خیبر۔ یہاں سے مسلمان واپس ہوئے 6 ہجری میں، تقریباً ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یہ واپس ہوئے۔ واپس ہونے کے بعد ذی الحجہ کا ایک مہینہ گزرا ہے، کچھ سیرت نگار تو لکھتے ہیں صرف 20-25 دن، کچھ کہتے ہیں 1-1.5 مہینہ گزرا تھا۔ محرم کے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے خیبر، دوسری سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر جائیں گے، چونکہ یہاں معاہدہ ہو گیا تھا کہ جنگ بندی ہے، مکے والوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، وہ تنگ نہیں کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی طرف گئے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب مسلمانوں کو وہاں سے بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بہت کم ایسا موقع ہوتا تھا ہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ 6 ہجری 7 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن خیبر سے جب مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، سونا چاندی نہیں، اس میں جانور بہت سے ہاتھ آئے اور زمینیں بہت سی ہاتھ آئیں، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی آسودگی دی۔ اور یہ وہ موقع ہے جب وہاں سے زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کی، پھر مہاجرین نے وہ انصار کی جو زمینیں تھیں ان کے پاس جب ہجرت کر کے آئے تھے، وہ انصار کی زمینیں واپس کر دی، یہ آپ کو مبارک ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ اس کا قرآن وعدہ کر رہا ہے صلح حدیبیہ سے واپسی پر، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہم نے عطا کی انہیں قریبی فتح، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت کثیر مال غنیمت، یاخذونہا، جسے وہ لیں گے۔ اور انسان سوچتا ہے یار مال غنیمت کیسے لیں گے؟ 1400-1500 صحابہ کی تعداد ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب خیبر جانے لگے تو منافقین نے کیا کہا تھا؟ ہمیں بھی لے جاؤ، چونکہ انہیں یقین تھا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، صرف 1400 صحابہ، اور یہاں یہود کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور بڑے بڑے قلعے تھے ان کے اپنے گھروں میں، ان کا محاصرہ کیا۔ اللہ نے ایسا رعب طاری کیا ان کے اوپر کہ کچھ عرصے کے اندر ہی سارے قلعے فتح ہو گئے اور انہوں نے صلح کر لی، اور مال غنیمت اتنا وہاں سے حاصل ہوا وہ دینے پر تیار ہو گئے۔
اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کا، تأخذونہا جسے تم لوگے، فعجل لکم ہذہ، اور ایک تو فوری طور پر تمہیں ابھی مال غنیمت حاصل ہو گیا، صرف 1-2 مہینے کے بعد ہی صلح حدیبیہ سے آئے، فوراً ہی 1-2 مہینے کے بعد بہت بڑا مال غنیمت تمہیں نصیب ہوا، کہاں سے؟ خیبر کے مقام سے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ لوگ خیبر کی طرف گئے تو بعض یہودیوں کے قبیلے جو موجود تھے، اس کے علاوہ قبیلہ بنی اسد وغیرہ 1-2 قبیلوں کے اور نام آتے ہیں، انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے کہا جی اسے مدینہ خالی ہے، سارے گئے میں خیبر، یہ موقع اچھا ہے، مدینے میں صرف ضعیف کمزور اس قسم کے صحابہ رہ گئے، لہذا اس وقت مدینے پہ حملہ کر کے اور ختم کر دو مسلمانوں کے گھروں۔ یہ نکلے بظاہر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب طاری کیا کہ ان کی مدینے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، وہ نہیں جا سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سارا واقعہ، ان کا رک جانا، تھوڑی سی تعداد کو اتنا زیادہ مال غنیمت حاصل ہونا، یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی بن جائے، لوگوں کے دل میں اتنا اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی قدرت اور مدد پر یقین ہو کہ آئندہ بھی اگر ایسا موقع آئے تو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر نکل پڑیں۔ اللہ کی نشانیاں قدرت کی بعد میں بھی اللہ دکھائے گا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم پر تو پہلے ہی تھے، اس کے اندر گویا اور زیادہ مزید ترقیات عطا کی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، یہاں آگے ذکر ہے کچھ مال غنیمت تو فوری عطا کر دیا غزوہ خیبر کی شکل میں، اور کچھ دوسرا مال غنیمت وہ ہے لم تقدروا علیہا، جن پر ابھی تم قادر نہیں ہو، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے مراد مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے کہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر تو ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ بشارت بھی دے رہا ہے کہ کچھ اور مال غنیمت فتوحات ہیں جن پر ابھی تم قدرت نہیں رکھتے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور صرف اس کا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد ہے اگلے ہی سال 7 ہجری میں یہ ہوا، اور 1 سال کے بعد ہی مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا بغیر کسی لڑائی کے۔ وہ واقعہ سارا میں نے آپ سے عرض کیا تھا رمضان میں سیرت کے حوالے سے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ آخری آیات، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم سے قتال کرتے کفار، اگر کفار ہی واقعتاً قرآن بھی جیسے کہہ رہا ہے کفار، تو اس کا مطلب یہ ہے، ابھی میں نے عرض کیا جب یہ صلح حدیبیہ کے لیے وہاں گئے تھے اور کفار لڑنے پر تیار بھی تھے، پہلے بھی بات چکا ہے، خالد بن ولید اور کچھ حضرات لڑنے کے لیے آئے بھی تھے، اگر اس وقت قتال کرتے تم سے کفار لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا نہ ہی کوئی حمایتی ہوتا۔ اگر وہ لڑتے لیکن ان کے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ نے صلح کروا دی اور تم واپس ہو گئے۔ اور آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یا عادت طریقہ شروع سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، تمام انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو تعداد تھوڑی ہو زیادہ ہو، اللہ کی مدد کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اسی کا ذکر ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے ایک چلی آ رہی ہے۔ اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی جو عادت طریقہ اور سنت ہے اس میں آپ ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جیسے اور انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ان کے مخالفین یعنی اختلاف کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب ان لوگوں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، وہ میں نے عرض کیا وہ کیکر کا، ببول کا درخت جو بھی تھا، سارا واقعہ آپ سن چکے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے قلوب میں تھا، جو کیفیت تھی اس بیعت کرتے ہوئے، چونکہ جان قربان کرنے کی بیعت تھی، جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور اطمینان اتارا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو ایک قریبی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ میں نے عرض کیا کون سی؟ تو 2 مہینے کے بعد ہی خیبر فتح ہوا۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مال غنیمت جنہیں وہ لیں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ کیسے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ دلوائے گا۔ اور چنانچہ چند مہینے کے اندر اندر ہی خیبر فتح ہوا اور بہت مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا بہت بڑی کثرت کے ساتھ مال غنیمت کا، تأخذونہا، جنہیں تم لوگے اور تمہیں ملی۔ اور فعجل لکم ہذہ، ان میں سے ایک تو فوری طور پر بہت جلدی ہی یہ تمہیں مال غنیمت حاصل ہو گئی خیبر کے موقع پر۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ میں نے عرض کیا کہ جن کے دلوں میں آیا تھا خیال کہ جی مدینہ خالی ہے، حملہ کر دیں، اللہ نے ایسا روب طاری کیا کہ ان کے ہاتھ حملہ کرنے سے رک گئے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ نشانی بن جائے ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ واقعہ اور اس طرح کے سارے واقعات آئندہ زندگی کے اندر بھی ایمان والوں کے لیے تقویت کا باعث ہوں اور نشانی بنے، اور اللہ کی ذات پر پورے یقین کرنے کا، بھروسہ کرنے کا باعث بنے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس نے تمہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا صراط مستقیم پر تو پہلے ہی تھے، اس میں مزید ترقیات اللہ نے عطا فرمائی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، آپ پچھلی آیت کو سامنے رکھیے، پچھلی آیت میں ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمت کا جنہیں تم لوگے، اور وَأُخْرَى، کچھ دوسری غنیمت ایسی ہے لم تقدروا علیہا، جن پر ابھی تم قادر نہیں ہو۔ اور وہ کیا مراد ہے اس سے؟ فتح مکہ اگلے سال، وہ بھی ہو گیا، تم ابھی اس پر قادر نہیں ہو، ابھی تمہارے سامنے سینیریو میں تمہارے وہ چیز نہیں ہے، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا احاطہ ہوا وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ صرف اس کا کیا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب تم حدیبیہ میں گئے تھے اور اگر وہ جیسے لڑنے آ بھی گئے تھے مقابلے میں، اگر وہ تم سے کفار لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر لڑنے کی نوبت آتی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے وہ کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، عادت ہے، طریقہ ہے، التی قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے انبیاء سے یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے جب اللہ کے راستے میں انسان پوری قوت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسہ کرتے ہوئے بڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی سنت ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کی سنت اب بھی موجود ہے، اللہ کی مدد اب بھی آ سکتی ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ نہیں بدلی، ہم اور آپ بدلیں۔ وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، وہ کہتے تھے کہ، اور انہوں نے تو یہ شعر سنایا تھا پارٹیشن کے موقع پر، جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو اس وقت وہ شعر سنایا کرتے تھے، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نبر اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے زمین بدلی، زماں بدلا، مکی بدلے، مکان بدلا۔ ہم نے زمین بھی بدلی، زمانہ بھی بدل گیا، مکین بھی بدل گئے، جگہ بھی بدل لی۔ زمین بدلی، زماں بدلا، مکین بدلے، مکان بدلا، نہ میں بدلا نہ تو بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اگر میرے اور آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، ہم اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم اگر ظاہری اسباب پر ہیں، تو خالی زمین ہجرت کر لینے سے، موومنٹ کے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے خصوصیت سے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو پوری امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وقت ملک و ملت پہ بھی جو حالات چل رہے ہیں غیب سے ہماری مدد فرما، ہم سب کو کفر کے خلاف سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم اسلام کو یا اللہ کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔